وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما کانا فی وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منها جميعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام پر میرے اپنے زاد راہ کے لیے، سفر کے توشے کے لیے اور آپ کے لیے تمامی طلبہ، بڑے ہونے کے بعد آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، بڑے طلبہ کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی بھی توجہ نہیں ہے، جبکہ آپ بڑے طلبہ آئے اور کئی سال یہاں گزار چکے۔ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے، اور اس چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرمایا، اور انسانوں کی پیدائش کے مقصد کے حصول میں علم کی جو ضرورت ہے، تو علم کی حقیقت اور علم کی ضرورت بھی واضح کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ایک اجتماع میں بات بتائی گئی تھی، وہ باتیں ہمیشہ آپ کو ملحوظ رکھنی ہیں، میں انہیں دوبارہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ادھر رہے اور آپ اس گفتگو سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر اچھی بات کے سننے کے بنیادی طور سے 6 تقاضے ہیں، 6 تقاضوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہر درس کے حوالے سے، ہر تقریر کے حوالے سے، ہر سبق کے حوالے سے، اس انجمن کے حوالے سے بھی، اور کلاس کے حوالے سے بھی، اور کسی بھی اجتماع کے حوالے سے جو 6 تقاضے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہر بات کو دھیان توجہ سے سننا،
ہر بات کو دھیان توجہ سے سننا. دوسرا تقاضا ہے ہر بات کو سمجھنا. اور تیسرا تقاضا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا، پوچھنا. اور چوتھا تقاضا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا. جو بات آپ نے سنی سمجھی تو اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اور پانچواں تقاضا ہے اس پر عمل کرنا. اور چھٹا تقاضا ہے دوسروں کو اس کی دعوت دینا، دوسروں کو بتانا. تو آج کے اس یوں سمجھ لیجئے کہ درس کے خلاصے میں، مکمل درس نہیں ہے، ایک طرح سے درس کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری پیدائش کے حوالے سے ایک اصولی بات بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے اس منصوبے کو پیش کیا کہ میں، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے جو کسی کے تابع رہے، یعنی میرے تابع رہ کر زندگی گزارنے والی ایک مخلوق جس کا نام انسان ہے اور جس کا سلسلہ حضرت آدم سے ہوگا. میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے بطور اشکال کے، ایک اشکال فرشتوں کو ہوا تھا، انکار کے طور پر، اعتراض کے طور پر نہیں، ایک اشکال ان کے ذہن میں تھا. اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنوں کی تاریخ اور جنوں کا طرز عمل فرشتوں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جن کی پیدائش کا مقصد بھی دنیا میں اللہ کی بندگی کرنا تھا. اور ویسے قرآن مجید سے بھی یہ بات واضح ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ میری بندگی کرے. یعنی جنوں کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی بندگی تھا اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی بندگی. لیکن چونکہ جنوں کا تذکرہ پہلے ہیں انسانوں سے، تو ایسا لگتا ہے کہ جنوں کی جو تاریخ ہے اور جنوں کی جو پیدائش ہے وہ انسانوں سے پہلے کی ہے. تو جس طرح سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا، تو جنوں کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. لیکن جنوں نے، یعنی جنات مخلوق نے اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کیا تھا. تو فرشتوں کے ذہن میں وہی بات تھی کہ جس طرح سے جنوں نے زمین میں فتنہ فساد برپا کیا، خون خرابہ کیا، تو اللہ سے فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو فساد اس میں کرے، بگاڑ پیدا کرے اور خون بہائے. اور ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کا تقدس، آپ کی بزرگی بڑائی. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ تھا کہ یقیناً انسانوں میں سے کچھ انسان تو ایسے ہوں گے جو فتنہ فساد برپا کریں گے، جو خون خرابہ کریں گے، لیکن انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے بھی ہوں گے جو فساد کو دور کریں گے، فساد کو مٹائیں گے اور ناحق خون خرابہ کرنے سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے. پھر اس رکوع کی جو دوسری اہم آیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ فرشتوں پر واضح کرنے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ جس میں جن ذرا پیچھے تھے اور جنوں کو وہ نعمت حاصل نہیں تھی یا حاصل تھی لیکن کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدائش کے حوالے سے ایک نعمت کا اور ایک صلاحیت کا تذکرہ کیا.
وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، علم الاشیاء، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا وہ چیزوں کو. اور چیزوں سے مراد ہے قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہونے والی تھی اور اب تک ایجاد ہوئی، گویا کہ وہ تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. آج کے اس اجتماع کے موقع سے میں نے اس رکوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا تاکہ علم کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ بنیادی اور ضروری باتیں رہے. علم کی ایک طرح سے قرآنی لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہے. ایک ہے علم الاشیاء، چیزوں کا علم، اور دوسرے ہیں علم ہدایت. علم اشیاء یعنی چیزوں کا علم، ضروریات زندگی کا علم، بحیثیت انسان کے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی اس دنیا میں پیدا کر دی اور ان چیزوں کے حصول کا علم بھی پیدائشی طور پر رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں، فطرت میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے تمام آدمیوں میں، آدم کی ہم اولاد ہے اس لیے آدمی کہلاتے ہیں. جس طرح سے کوئی یائے نسبتی ہوتی ہے، یہ جیسے کوئی دہلی میں رہتا ہے تو وہ دہلوی کہتا ہے، حیدرآباد میں رہتا ہے تو حیدرآبادی کہلاتا ہے، اورنگ آباد میں رہتا ہے تو اورنگ آبادی کہلاتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے ہندوستانی، پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستانی. تو آدم سے آدمی یعنی آدم والے، تو تمام انسان یہ آدمی ہیں ایک مناسبت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم، علم ہدایت نہیں. علم ہدایت تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر دیا گیا، اور جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے دی تھی اس رکوع کے آخر کی آیت میں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں سے اتر جاؤ. یہ جب واقعہ پورا صادر ہو گیا کہ فرشتوں نے، چونکہ فرشتوں کے ذمے اس دنیا میں خلافت قائم کرنا نہیں ہے، صرف انسانوں کی مدد کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور دنیا میں انسانوں کی اہل ایمان کی مدد کرنا ہے دین کے غلبے کے سلسلے میں. اس لیے علم الاشیاء کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. کھانے پینے سے فرشتے مبرہ ہیں، آزاد ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے علم الاشیاء کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کی مرضی کا انہیں علم ہے. تو چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے کہ ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو علم الاشیاء یہ پیدائشی طور سے ہے، اور یہ کوئی فخر کی چیز بھی نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی چیز بھی نہیں ہے. یہ علم الاشیاء کافروں کو بھی حاصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے تمام آدمیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے، یعنی عقل کا علم، علم اشیاء اور علم ہدایت قرآنی لحاظ سے. اور جب تک دنیا میں خلافت تھی اور اس کے اثرات تھے تو علم کی دو قسمیں شمار ہوتی تھی. پرانی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ پائیں گے علم معقولات اور علم منقولات. معقولات یعنی جو عقل سے علم حاصل کیا گیا، صرف عقل سے، اور علم منقولات وہ علم جو نقل ہے، نقل سے، یعنی وحی کا علم. قلم کا علم صرف وحی کا علم ہے. وہ علامہ، وہ جو کہا گیا نا کہ ہم نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، تو قلم کا علم وہ صرف علم ہدایت ہے، وہ وحی کا علم ہے.
اور علم اشیاء کے لیے کوئی قلم کی ضرورت نہیں ہے. یہ قلم استعمال ہوئی بھی تو اس علم کی حفاظت کے لیے، علم الاشیاء کو پھیلانے کے لیے. چنانچہ دنیا میں چیزوں کے جو موجدین ہیں، جو سائنسداں کہلاتے ہیں، بہت سارے سائنسداں ایسے کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے لیے قلم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صرف انہوں نے ذہن استعمال کیا اور چیزوں کی ایجاد انہوں نے کی. تو علم الاشیاء کے لیے قلم کی ضرورت نہیں. قلم کا علم صرف وہی کا علم ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر وہی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمام کتابیں لکھی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی. اور یہ علم الاشیاء، ضروریات زندگی کا علم، یہ وہ علم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا. تو آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کے ایک طرح سے تعلق جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ صلاحیت منتقل ہو رہی ہے اور منقسم ہو رہی ہے. جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں، پھر آدمیوں میں وہ انسان ہوتے ہیں. اور یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. یہ جو علم الاشیاء کی جو بات ہے، ضروریات زندگی کے علم کی جو بات ہے، یہ صرف انسانوں کی خصوصیت ہی نہیں ہے، یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. علم الاشیاء یعنی ضروریات زندگی کا علم، کہ پیٹ کیسے بھرا جائے. تو خنزیر کو بھی ہے نا یہ علم، کتے کو بھی ہے نا یہ علم. اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، تو خنزیر کو بھی علم ہے نا اس کا، کتوں کو بھی علم ہے. محبت کیسے کی جائے بچوں سے، تو وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خنزیر بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کتے بھی کرتے ہیں. بلکہ علم الاشیاء کے سلسلے میں انسانوں سے دوسری مخلوقات زیادہ آگے ہیں. کیوں آگے ہیں؟ اللہ نے انہیں عقل کم دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج نہیں رکھا کسی کا. جیسے پرندوں کو لے لیجئے، ہوا میں اڑنا ایک علم ہے نا یہ. تو ہوا میں اڑنے کا، سفر کرنے کا علم انسانوں کو ہزاروں سال کے بعد نصیب ہوا نا. ہوائی جہاز کی ایجاد جو ہے تو بہت پرانی نہیں ہے، 100-200 سال 250 سال پہلے کی ہوائی جہاز کی ایجاد. لیکن پرندے پیدائش سے اڑے نا سفر میں، ہوا میں، یعنی گویا کہ انسان سے مقدم ٹھہرے نا ہوا میں اڑنے کے سلسلے میں. انسان کو تو ہزاروں سال کا انتظار کرنا پڑا. یہ گھونسلے بنانے کا علم، گھر بنانے کا علم انسان نے بہت دنوں کے بعد یہ سیکھا. پہلے اتنے اعلیٰ مکانات اس کے نہیں تھے، بہت پتھروں کے مکان ہوتے تھے، بہت سادہ ہوتے تھے، لیکن ایسے نہیں ہوتے تھے. لیکن پرندوں کو گھونسلے بنانے کا علم یہ ہزاروں سال پہلے سے، اور ایسے گھونسلے بناتے پرندے کہ آج بھی کوئی بڑا سے بڑا ماہر نہیں بنا سکتا. یہ جو درختوں پر جو کھیتی والے جو طلبہ ہوں گے، کھیت میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے اچھی طرح جانیں گے کہ بہت سارے پرندے یہ درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں جو لٹکتے ہیں، اور ایسی جگہ پر بناتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ انسان وہاں پہنچ نہ سکے. وہ گھونسلہ ایسا بناتا ہے کہ جس میں کوئی مشین ان کے ساتھ نہیں ہے نا. لیکن وہ گھونسلہ آپ لائیں گے اور کسی ماہر سے ماہر کاریگر کو دیں گے تو وہ ویسا نہیں بنا سکے گا. ان کی فطرت میں ان کی علم. خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ قابل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی موت تھی اور پہلا قتل تھا. تو دفنانے کا علم ابھی آدمیوں کو نہیں تھا کہ زمین میں گڑا کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. تو قتل تو کر دیا قابل نے اپنے بھائی حابیل کو، لیکن اب ناش کے کیا جائے، یہ تعلق علم اشیاء سے اس کا تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوے کے ذریعے سے رہنمائی کی. یعنی گویا کہ زمین میں گڑا کرنے کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے، پرندے کے ذریعے سے
انسان کو دیا، قابل کو دیا، یعنی گویا کہ آدمیوں کو دیا کہ کوا آیا اور وہ اس نے قابل کے سامنے ایک گڑھا فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض، وہ زمین میں اپنے پیروں سے نوچ سے وہ گڑھا کرنے لگا. اور روایتوں میں کہ اور سمجھانے کے لیے کہ ایک مرا ہوا کوا تھا، اس نے پھر گڑھا کرنے کے بعد اس میں گڑھے میں اس کو لا کر ڈالا اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دیا. تو جب قابل نے منظر دیکھا تو اپنے اوپر پچھتانے لگا. کالا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس کہ میں کوے کی طرح بھی نہیں، یعنی کوے کی طرح بھی مجھے ابھی عقل حاصل نہیں، علم حاصل نہیں کہ کوے کو زمین میں گڑھا کرنے کا علم ہے اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا دفنانے کا علم ہے، لیکن مجھ کو یہ علم بھی حاصل نہیں ہو سکا. تو یہ ضروریات زندگی کا جو علم ہے تو یہ انسان نے بہت تدریج کے طور سے، تدریج کے بعد انسان کو حاصل ہوا. پہلے پیدل سفر کرتا تھا، پھر گھوڑوں پر وہ سفر کرتا تھا، پھر موٹر سائیکل اور پھر کار کی ایجاد ہوئی، ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی. تو خیر یہ علم یہ وہ علم آدم الاسماء کلها کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا. ضروریات زندگی کے سلسلے میں بحیثیت انسان کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں وہ چیزیں رکھ دی. لیکن بحیثیت مومن کے، بحیثیت مسلم کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اور جتنے علم کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کی فطرت میں نہیں رکھا. وہ انسان کی فطرت، یہ بات یاد رکھیے، علم ہدایت انسان کی فطرت میں نہیں ہے. ہاں علم ہدایت کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی تعلیم بھی دی ہے، تلقین بھی کی ہے. لیکن علم ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے وہی سے وابستہ رکھا، کتابوں کے ذریعے سے. اسی لیے ہدایت کو، اللہ کی کتابوں کو نظر انداز کر کے جن فلسفیوں نے، جن سائنسدانوں نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطے انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ ناکامی آئی. چاہے پھر وہ افلاطون ہو، ارسطو ہو، جتنے بڑے بڑے فلسفی اور ذہین لوگ گزرے ہیں، انہوں نے علم ہدایت کو نظر انداز کر کے مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی، دستور زندگی کو، تو ناکامی ان کے ہاتھ آئی. کیوں؟ وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں سمجھنے کی صلاحیت رکھی، صرف علم ہدایت کو. علم ہدایت کو ایجاد کرنے کی صلاحیت انسان کے دماغ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان نے ہوائی جہاز بنانے کے سلسلے میں عقل لڑائی تو کامیابی اس کو ملی، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ریل بنانے کے سلسلے میں انسان نے عقل استعمال کی تو ریل بنانے میں کامیابی ملی. کمپیوٹر بنانے کے علم کی صلاحیت انسان کی فطرت میں، وہ علم الاشیاء سے اس کا تعلق ہے، تو کمپیوٹر کے بنانے میں انسان کو کامیابی ملی. ریڈیو کے بنانے کے سلسلے میں انسان کو کامیابی ملی. اور جتنی بھی ایجادات ہیں آج تک اور قیامت تک ہوں گی تو کامیابی اس میں اس لیے ملے گی کہ وہ علم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام یعنی کل علم دے دیا. لیکن اس کے بعد یہ جنت میں داخل کرنے کا اور پھر ابلیس کے بہکاؤ میں آنے کا واقعہ اور تذکرہ، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے. آدمیوں کو، انسانوں کو بتانا مقصود ہے کہ وہ آدم، وہ تمہارے باپ کہ جن کو ہم نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، ضروریات زندگی کا، لیکن علم ہدایت سے وہ محروم تھے. تو شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکے، شیطان کے بہکاوے سے نہیں بچ سکے، اور شیطان نے ایک ہی بات میں ایک طرح سے ان کو داؤ میں لے لیا، اپنے داؤ پیش میں. قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر، ایک طرح سے فرشتوں پر حضرت آدم کی عظمت ظاہر کر کے کہ گویا کہ تم کو بعد میں آدمیوں کی مدد کرنا ہے، جو اہل ایمان ہوں گے
تو ان کی مدد تم کو کرنا ہے تو انسانوں کی مدد اور نصرت کے سلسلے میں فرشتے کوئی تعامل نہ کرے، اور فرشتے یہ نہ سمجھے کہ ہم تو برتر ہے اور آدم تو کمتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کی برتری ظاہر کر دی۔ لیکن یہ بھی انسانوں کو بتانا مقصود تھا کہ علم الاشیاء کے بنیاد پر کوئی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا۔ تو شیطان نے آ کر کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں، بتاؤں کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور جنت سے کبھی تم نہیں نکلو گے اور تمہاری بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو جس درخت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو منع کیا تھا، لیکن اس امید میں انہوں نے کھا لیا کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہ سکے اور جنت سے ہم کو کوئی نہ نکال سکے، لیکن وہ شیطان کا دعوی پیش تھا۔ لیکن یہ انسانوں کو بتانا مقصود تھا کہ کل کا کل علم الاشیاء رکھنے والا فرد بھی شیطان سے نہیں بچ سکا، اور جنت تو اللہ نے جس میں وہ تھے ان کو وہاں سے پھر نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد تمہاری دشمن ہوں گی، اور بعض کا دشمن ہوگا، مطلب یہ کہ بہت سارے انسان جو ابلیس کے بہکاوے میں آئیں گے وہ اہل ایمان کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولاد میں کوئی دشمن ہوں گے۔ اور یہ دشمنی کی ابتدا ایک طرح سے زمین پر ابلیس اور آدم کی دشمنی کی ابتدا تو وہیں سے آسمان سے شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین پر حابل اور قابل کے ذریعے سے ہو چکی تھی کہ قابل جو ہے تو دشمن ہو گیا حابل کا، حسد جلن میں کہ حابل کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کا۔ تو یہ دشمنی کی ابتدا اور دشمنی کا آغاز بھی ایک طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہو گیا، لیکن یہاں ان سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے مراد وہ کلمات ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے نافرمانی کی، اور تو نے اگر ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اہم بات جس کے لیے میں نے آج کے اس اجتماع کے موقع سے ان آیت کا انتخاب کیا تھا، پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ علم الاشیاء، چیزوں کا علم، آج کے دور میں اس کی جو تقسیم کرتے عصری علوم اور دینی علوم، حالانکہ یہ بھونڈی تقسیم ہے، دینی علوم اور دنیاوی علوم یہ بھی بھونڈی تقسیم ہے۔ علم اشیاء اور علم ہدایت کے بعد جو احادیث کی تقسیم ہے وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع، نفع دینے والا علم اور نقصان دینے والا علم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے علم نافع عطا کر، اور اس سے مراد ہے یہ علم ہدایت، یہ ضروریات زندگی کا وہ علم جس سے خود کو فائدہ پہنچے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور جن چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، پناہ چاہتے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو علم الاشیاء کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے کہ عصری علوم زمانے کے علوم، اور اس کے لیے بہت زیادہ یوں سمجھ لیجیے کہ قابلیت کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، دماغ آپ استعمال کریں گے تو وہ اصول ضابطے خود اس پر منکشف ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ڈاکٹری کی ایجاد کی تو وہ کتابیں پڑھ کر نہیں، جتنے بڑے بڑے سائنسداں بنے وہ کتابیں پڑھ کر نہیں بنے، اور اگر کسی سائنسداں کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی کتاب پڑھ کر ہوائی جہاز کی ایجاد کی، ریل کی ایجاد کی، کمپیوٹر کی ایجاد کی، جھوٹا سائنسداں قرار پائیں گے۔ کیوں؟ جب کتاب پڑھ کر تو اس کی کہاں ایجاد ہوئی؟ وہ کتابوں کی یہ حروف تعجی خود بعد میں ایجاد ہوئی،
یہ سائنسدانوں نے جو کچھ کیا ان کو نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا ان کا. جو بڑے بڑے سائنسداں تھے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، اس لیے کہ حروف ہی ایجاد نہیں ہوئے تھے. یہ حروف، یہ زبانیں، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئی. جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے غور و فکر، اپنی عقل سے، اور یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو علمی لحاظ سے اب ایک طرح سے دو اہم بنیادی قسمیں، علم ہدایت اور علم اشیاء، نفع، علم نافع اور علم غیر نافع. تو علم ہدایت جو اہم جو چیز ہے، اور اسی پر میں اپنی اس گفتگو کو بھی مکمل کر رہا ہوں، یہ پورا کا پورا واقعہ ہو گیا. علم الاشیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم تمام کے تمام علم دے دیا. پھر جنت میں ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جنت میں ان کو داخل کیا گیا اس حکم کے ساتھ کہ فلاں درخت قریب نہ آنا. لیکن شیطان نے ان کو بہلا پھسلا کر، ان کو لالچ دلا کر وہ درخت کھانے پر مجبور کیا، آمادہ کیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حضرت آدم اور حوا کو، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا. لیکن پھر اب یہاں سے اللہ نے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد تھا. اس لیے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو صرف آسمان کے لیے، جنت میں رکھنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا نہیں کیا گیا تھا. وہ دیکھو عارضی ایک مرحلہ وہاں پیش آیا تھا آدمیوں کو بتانے دکھانے کے لیے، اور خاص طور سے تمہارا جو ابلیس ہے، شیطان، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت میں بھی نہیں چھوڑا آسانی کے ساتھ. اور علم الاشیاء کی بنیاد پر حضرت آدم اور حضرت حوا نہیں بچ سکے شیطان کے مکر و فریب سے. تو جو چیز تمہیں بچا سکتی ہے شیطان کے مکر و فریب سے اور آخرت کے ڈر و خوف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اس کا تذکرہ اس ہدایت اور نصیحت کے ساتھ اللہ نے زمین پر بھیجا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. اس سے مراد ہے حضرت آدم اور حضرت حوا. یا چونکہ یہ ہدایت جن بھی اگر ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ایک روایت یہ بھی کہ آپ جنوں کی طرف بھی بھیجے گئے، اس لیے بہت سارے جنوں نے آپ سے قرآن مجید کو سن کر ایمان بھی لایا. تو یہ بھی اس میں مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لیکن بات سرسری نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے. کس شخص سے بات کہی جا رہی ہے؟ جس کا تعارف پہلے ہی کرا دیا گیا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا. تو کلہا میں علم ہدایت نہیں تھا، وہ علم الاشیاء تھا. صرف کل کا کل علم الاشیاء، کل کا کل عصری علوم، کل کا کل یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم. علم ہدایت اب یہاں اس کا تذکرہ ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے یا آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو کوئی میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی اتباع اور پیروی کرے گا، اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی پچھتانا پڑے گا، اور نہ کوئی ان پر ڈر لاحق ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی علم ہدایت کو حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیا. وہاں جو کچھ دیا گیا تھا وہ علم الاشیاء تھا. علم ہدایت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے ایک طرح سے وہ علم ہدایت کا کامل سرچشمہ عطا کر دیا. ہدی للناس، ہدی للمتقین، ہدی للمحسنین فرما کر کہ قرآن مجید کا نزول ہدی للناس، ہدی للمتقین. تو جس علم ہدایت کا تذکرہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے ساتھ کیا تھا، اب یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا، وہ ڈر و خوف میں رہے گا، وہ پچھتاوے میں رہے گا، اس کو پچھتاوا کرنا پڑے گا. تو اب یہ کامل شکل قرآن مجید اور اسی کی تشریح ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور زندگی، تو دراصل اب یہ دو سرچشمے ہیں۔ اور جہاں تک کہ یہ علم الاشیاء کی بات ہے تو اس کے لیے بہت الگ سے کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی، کتابیں نہیں لکھنی پڑتی۔ بہت سارے انسان معاشرے میں ہر وقت رہتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ البتہ علم الاشیاء کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور وہی زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ کتابیں وہ علم الاشیاء اللہ کی مرضی سے واقف نہیں کر سکتا، اور ڈر و خوف سے ہم کو آزادی نہیں دلا سکتا۔ جو علم ہمیں اللہ کی مرضی سے واقف کرا سکتا ہے وہ ہے علم ہدایت، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے سے نازل کیا، وحی کے ذریعے سے نازل کیا، قرآن مجید کا علم۔ اور اسی کو یوں سمجھ لیجیے کہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اسی سے رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے یہ اس کی ایک چھوٹی سی شکل، چھوٹا سا ذریعہ ہم نے بھی قائم کیا، جس میں آپ اور میں ہوں، دارالعلوم اشاعت القرآن، علوم کا گھر، اور مقصد ہے قرآن کی اشاعت۔ علم اشیاء کی اشاعت تو بہت سارے ادارے، بہت ساری یونیورسٹیاں کر رہی ہے، لیکن علم کی قرآن کی اشاعت آج بہت کم ہو رہی ہے، اور بہت سارے دینی ادارے بھی زیادہ تر وہ قرآن کی تلاوت ہی کی اشاعت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ وہ بھی ہے، وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے، حافظ بننا فرض کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنا فرض عین کے درجے میں ہے، کہ معاشرے میں چند حافظ بھی رہیں گے تو کافی ہو جائیں گا، لیکن قرآن کے جاننے والے ہر معاشرے میں تمام کے تمام افراد ہونے چاہیے۔ ہر طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حفظ اگرچہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں، پہلے پارے کا چوتھا رکوع بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ 10 آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم ہدایت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا